ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن پاک کا 15واں سپارہ اس کے خاص نکات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. اس سپارے کی آغاز سے ہی سورت کا بھی آغاز ہے اور یہ سورت مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں انہی میں سے ایک معجزے کا یہاں پر تذکرہ بھی موجود ہے. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا سفر مبارک فرمایا. یہ معراج اس کے دو حصے ہیں اس سفر کے. ایک سفر ہے جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا ہے اور ایک پھر مسجد اقصی سے لے کر اور ساتوں آسمان اور جنت اور دوزخ کا نظارہ اور وہاں سے واپسی تک کا ہے. جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے اور جو مسجد اقصی سے پھر ساتویں آسمان تک اور اللہ سے ملاقات تک کا تذکرہ ہے اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے روح مال جسد کے ساتھ اس سفر کو نہیں فرمایا بلکہ جسٹ ایک یہ خواب تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اور وہ ایک لفظ جو قرآن پاک میں آتا ہے صرف اس کو بنیاد فرما دیا جاتا ہے کہ رؤیا کا لفظ بھی اس کے لیے ایک جگہ پر بیان ہوا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارے رؤیا آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی وجہ سے جو رؤیا تھے وہ بھی سچے تھے اور وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ ہیں. لیکن یہ واقعہ الگ سے ہے اور یہ تبھی معجزہ بنتا ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مبارک کے ساتھ ہی یہ سارا سفر مکمل فرمائیں. ورنہ خواب میں تو کسی عام شخص کو بھی دور دور تک کی سیر اور نظارے عام سی بات ہے ہوتے ہی رہتے ہیں. مثلا ایک آدمی صبح کو اٹھے اور اٹھ کر یہ کہے کہ میں خواب میں امریکہ چلا گیا تھا اور پھر وہاں سے میں نے فلائٹ پکڑی اور میں لندن چلا گیا تھا, پھر وہاں سے میں نے فلائٹ پکڑی اور میں مکہ المکرمہ پہنچا, میں نے وہاں پر عمرہ کیا اور پھر صبح کو جب میں اٹھا تو میں اپنے بستر پر لاہور میں موجود تھا. تو کسی بھی آدمی کو کوئی حیرت نہیں ہوگی, کسی بھی آدمی کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی. یہ تو تب ہوگی جب انسان یہ کہے کہ میں آج کی رات میں یہاں سے فلائٹ پکڑ کر امریکہ پہنچا, پھر اسی رات نے فلائٹ پکڑی اور لندن پہنچا اور پھر وہاں سے اسی رات کے اندر مکہ اور عمرہ کیا اور وہاں سے واپس لاہور پہنچ گیا اور ابھی صبح نہیں ہوئی بھی تھی. اس پر اشکالات اٹھیں گے, اس پر اعتراضات اٹھیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرار دیا گیا اور قرآن نے بڑی شان سے اور بڑے خاص الفاظ کا انتخاب فرمایا. آپ ذرا الفاظ کو سماعت فرما لیجئے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, تمام تر عیبوں سے پاک, تمام تر حدودات سے اور قیودات سے پاک, ہر قسم کی انتہا اور ابتدا سے پاک ہے وہ ذات. اسرا بعبدہ, جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی, لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا, تاکہ اللہ اپنی آیات ان کو دکھا سکے. اللہ نے اپنی نشانیاں کیا کیا دکھائیں اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, ہم ذرا مختصراً اگر عرض کریں. سب سے پہلے تو اللہ نے یہ دکھایا کہ براق کتنی تیز سواری ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے. پھر مسجد اقصی میں پہنچے تو سارے انبیاء علیہ السلام کو وہاں پہ اکٹھا فرما دیا اور جبرائیل, ابھی ملاقات ہو ہی رہی ہے کہ تفصیل سے بخاری شریف میں مسلم شریف میں واقعات مذکور ہیں. صرف یہاں پر اختصار سے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر رہے ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام سے. جبرائیل امین نے آذان کہہ دی, اب مصلی کی جگہ خالی ہے. یہ وہ مقام تھا کہ جب کسی ایک ہستی اور شخصیت کا اثر اور ان کی ترجیح اور فضیلت سارے انبیاء علیہ السلام پر ظاہر کرنی تھی اور ان کو امام الانبیاء اور سردار الانبیاء قرار دیا جانا تھا. سب اپنی جگہ پر صفوں میں موجود ہیں, دل میں سب کے آ رہا ہے کہ مجھے آج یہ اعزاز مل جائے
لیکن جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا انتظار ہے؟ میں مشرق اور مغرب میں پھرا، میں نے آپ جیسی عظمت اور شان والا کوئی نہیں دیکھا، لہذا آپ ہی اس کے لائق ہیں، آگے بڑھیے۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام، ساتوں آسمانوں کے فرشتے منتخب اللہ نے آپ کے پیچھے کھڑے کیے ہوئے ہیں، آپ ان کی امامت فرما دیجئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے درجے پر فائز ہو گئے۔ یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، پہلا آسمان، وہاں پر انبیاء سے ملاقات، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جا کر رک جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف یہاں تک ہی کی اجازت ہے، اور ہم اللہ کی اجازت اور حکم کے پابند ہوا کرتے ہیں، اس سے آگے صرف آپ جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ النجم کے اندر اس سارے واقعے کو بیان فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمانی تھی، جو وحی فرمانی تھی وہ وحی فرمائی۔ ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے یہ جو کہ ہماری امت کے فائدے کے لیے وہاں سے حاصل ہوئی، وہ نماز کا تحفہ تھا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، پھر واپس جاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے رہے، حتیٰ کہ تخفیف اور آسانی ہوتے ہوتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ارشاد یہ ہوا بارگاہ الہی سے آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اللہ رب العزت 50 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بالکل الگ تھلگ واقعہ ہے۔ اس واقعے نے مشرکین مکہ، اہل کتاب، ان سب کے ایمان کو تو متزلزل مزید کر دیا، شک اور شبہ میں زیادہ مبتلا کر دیا، لیکن اسی واقعے نے ایمان والوں کے ایمان کو بھی مضبوط کر دیا۔ اسی لیے ہمیں بھی اس کو من نوعین اسی طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور قرآن نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اس میں دوسرا اور اہم چیز، دوسرا واقعہ اور دوسری اہم چیز وہ سورۃ الکہف اور اس کا آغاز اور اس کا اختتام ہے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کثرت سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ آپس میں سوچنے لگے کہ کہیں واقعی یہ وہ آخری نبی تو نہیں ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے، اہل کتاب بھی جن کا انتظار کر رہے تھے، عجمی بھی انتظار کر رہے تھے، اور ہم لوگ بھی انہی کے انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سوچنے لگے، آپس میں مشورہ کیا کہ اہل کتاب چونکہ پہلی کتابوں کے جاننے والے ہیں اور پہلی کتابوں میں آخری نبی کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، لہذا انہی سے جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ وہاں گئے، جا کر ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک نئی آزمائش میں ان کو ڈال دیا اور کہا جاؤ اور جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے اس کا جواب صحیح دے دیا تو یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، اور اگر انہوں نے صحیح جواب نہ دیا تو یہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ماضی کے وہ واقعات ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ وہی جان سکتا ہے اس کی تفصیل کو جس کو اللہ رب العزت بتا دیں، لہٰذا تم جا کر یہ سوال 3 کر لو۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ دوسرا سوال کیا وہ بادشاہ کون سا تھا جس نے ساری دنیا کو میں گھوما، مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، یاجوج ماجوج سے ملاقات بھی ہوئی؟ اور تیسرا سوال یہ کرو کہ روح کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ چنانچہ مشرکین مکہ بڑے خوش آئے اور آ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کو سنا اور اس کے بعد جواب دیا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اللہ رب جبرائیل امین آئیں گے، ان سے پوچھوں گا، وہ اللہ سے پوچھیں گے، مجھے پتا چل جائے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں فرمایا کرتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو فرماتے ہیں وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے وحی کی 2 قسمیں ہیں،
ایک وحی جس کو ہی ہم تلاوت کرتے ہیں جو قرآن پاک ہے، دوسری وہ وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ وحی، اس کو وحی کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے فرمان ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوچھ کر بتا دوں گا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک جو بڑا درجے کا آدمی ہوتا ہے اس سے اگر کوئی چیز بھول ہو جائے، تسامح ہو جائے، جتنا اللہ سے قریب ہوا کرتا ہے اتنی جلدی ہی اس کی باز پرس بھی ہو جایا کرتی ہے۔ عام لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا نیک لوگ ہوتے ہیں تو جیسے غلطی کرتے ہیں اللہ کو سختی اور آزمائش بھیجتے ہیں، فوراً وہ توجہ ہوتی ہے، ان کو متنبہ ہوتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر کے پاک صاف ہو کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں ان کی طرف سے تو ذرا سی بھی ایسی بات جو ان کی شان نہ ہو اگر وہ سرزد ہو جائے، اگرچہ عام لوگوں کے اعتبار سے وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوا کرتی، وہ کوئی شان عام لوگوں کی شان اور رتبے سے نیچے کی بات نہیں ہوا کرتی، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت وہاں پہ تنبیہ فرمایا دیا کرتے ہیں اور توجہ دلا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ عرصے تک وحی نازل نہیں فرمائی۔ ادھر مشرکین مکہ روزانہ آ کر سوال کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ان کے دل میں پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لگتا ہے یہ آخر الزمان نبی آخر الزمان نہیں ہے، تبھی تو بتا نہیں پا رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے بعد آیات نازل فرمائی اور تینوں باتوں کا بالتفصیل جواب دیا اور یہ بھی فرما دیا آپ ان کی فکر نہ کریں، بس آپ یہ یاد رکھیں۔ اور اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے آپ کو اور پوری امت کو سمجھانا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جب بھی کسی کل آنے والے مستقبل کے کسی کام کے بارے میں کوئی ارادہ ظاہر کرو تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ آج بدقسمتی سے ہم نے انشاءاللہ لفظ کا غلط استعمال اتنا کیا کہ اب اگر ہم کسی بات کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں تو بعض اوقات لوگ مذاق میں کہتے ہیں بھائی یہ کون سا والا انشاءاللہ کہہ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ انشاءاللہ اس کام پر کہا جاتا ہے جو نہ کرنا ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کی آپس میں بد عہدی اور بدقسمتی ہے، ہمیں اس اپنے جو ہے عہد کی پاسداری کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ لفظ انشاءاللہ جس کو ہم نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس کا درجہ وہ کھو بیٹھا، اس کو واپس اس کا وہ درجہ ہماری زندگیوں میں حاصل ہو جائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورہ کہف کے بڑے فضائل ہیں، جو جمعۃ المبارک کو پڑھ لیتا ہے پوری سورت کو تو ایک نور ہے جو کہ اس کو گھیر لیتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا حلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے فضائل اور بھی بے تحاشا ہیں۔ ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جو اس کو جمعے کے دن پڑھ لے گا، اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ جائے گا۔ غرض اس کی عادت بنانی چاہیے، گھروں میں بچوں کو بھی عادت بنانی چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعۃ المبارک کو اہتمام سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت اہتمام سے کرتے تھے، لہذا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ سورہ کہف اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ یہ وہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو کہ بادشاہ کے خاندان سے تھے، وقت کے نبی پر ایمان لے کر آ گئے، بادشاہ کو برا لگا، مہلت دی، اگر تم نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہ آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ان کے دل میں رہنمائی ہوئی کہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے عیش و عشرت، اپنی آسانی، اپنی بادشاہت اور شاہی خاندان آسائش کو چھوڑا اور چھوڑ کر پہاڑی علاقے میں اوپر ایک غار میں جا کر آرام کرنے لگ گئے، وہ غار جہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اردن میں ہمارا جانا ہوا تو اس غار میں بھی گئے۔ آخری جو اس کی تعمیر ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر ہے۔ 7 خبریں وہاں پر موجود ہیں اور وہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو قرآن نے ان کا کھولا ہے اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات،
حالات اگر ہمارے سازگار نہ رہیں، کس اعتبار سے؟ معاشی اعتبار سے نہیں، دین پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان قرآن میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، اس کے اندر ہجرت کر جاتے۔ لہذا ایسے ممالک میں رہنے والے لوگ جہاں ان کے کاروبار سیٹ ہو چکے ہیں لیکن وہ دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ان کو چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے مقام پر آ جائیں جہاں پر وہ دین پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، جب بھی آپ کسی جگہ کو چھوڑیں گے اور دوسری جگہ پر ہجرت کریں گے تو یہ مت ڈریں کہ وہاں جا کر آپ کے کاروبار یا معاش کا کیا ہوگا، اللہ وہاں آپ کے لیے زیادہ بہتر راستے نکال دے گا جیسے ان لوگوں کے لیے نکالے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہو گیا۔ آخری جو عنوان ہمیں یہاں پر سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے، ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی دین اور اللہ کی عطا ہیں، اس میں اپنا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو یہ کہنے لگا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، تو اس کے ساتھی جو تھا اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب آپ اس میں داخل ہو رہے تھے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے بھائی آپ کو چاہیے تھا آپ جب اپنی جگہ پر آتے ہیں، ہم آج اپنی فیکٹری میں جائیں، اپنی کھیتی میں جائیں تو یہ کہیں یا اللہ یہ سب کچھ آپ ہی کا عطا کرتا ہے، تو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بات اہمیت والی ہے، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اس شخص نے نہیں مانا تو سب کچھ ختم ہو گیا، پھر وہ مانا تو اگلے سال اللہ نے دوبارہ اس کو عطا کر دیا۔ اگر ہم سے بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو تکبر کا جملہ یا رویہ اس کا اظہار ہو جائے کسی کے ساتھ تو اس سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ قرآنی ہدایت ہے کہ اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں مکمل احکامات کو سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔